آج کا ٹاپک پری اسلامک عربیہ، یعنی اسلام سے پہلے عربوں کی کیا حالت تھی۔ تو سب سے پہلے یہ لفظ عرب جو ہے، اس کے لیے یہ لفظ کیوں انتخاب کیا گیا، یعنی عرب کو ہم عرب کس بنا پر کہتے ہیں، یعنی اس کی پوزیشن جو ہے یا وجہ تسمیہ، اس کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے، اس کے متعلق دو اسٹیٹمنٹ ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا سبب زبان ہے، لینگویج ہے، ٹھیک ہے۔ تو عرب جو ہیں، عربی زبان کے اندر بہت زیادہ وسعت ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو فصیح اللسان، یعنی ان جیسی زبان دنیا میں کوئی اور کوئی زبان اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتی، یعنی ایک ایک لفظ کے 13 میننگ ہے۔ وہ باقی زبانوں کے اندر اتنی وسعت، اتنی گنجائش الفاظ کے اندر نہیں ہے۔ ایون یہاں دیکھ لیں کہ انگلش بہت پاپولر زبان ہے، اس کے لیے سنگولر اور پلورل دو ہی فگر، واحد جمع۔ عربی واحد زبان ہے کہ جس میں دو کے لیے بھی ایک الگ لفظ بولا جاتا ہے، جس کو ہم تثنیہ کہتے ہیں، ثانی سے نکلا ہے تثنیہ، ایک، دو اور اس سے زیادہ۔ تو عرب چونکہ اپنی زبان پر انہیں بہت ناز تھا کہ ہم جیسی زبان کسی اور کے پاس نہیں ہے، جس میں اتنی وسعت ہو، اتنی گنجائش ہو، اتنی فصاحت و بلاغت ہو کہ ایک لفظ کے اندر اتنے میننگ آئے۔ تو اس بنا پر چونکہ وہ اپنے آپ کو فصیح اللسان سمجھتے تھے اور اپنے خلاف دوسرے لوگوں کو وہ عجمی، گونگا، یولیدہ بیان، یہ ہمارے سامنے بول نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اس بیس پر ان کو عرب کہا گیا، یا اس خطے میں جو لوگ آ کر آباد ہوئے ان کی بنا پر اس پیننسولا کو جو ہے وہ عرب کا نام دیا گیا ہے۔ دوسرا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کا بیشتر علاقہ جو ہے، عرب کا مطلب جو ہے نا وہ صحرا، ریگستان، تو چونکہ اس کا بیشتر علاقہ جو ہے وہ صحرا اور ریگستان پر مشتمل ہے، لہذا اس بنا پر بھی اس کو عرب کہا گیا ہے۔ تو یہ نام کی یعنی وجہ سامنے آ گئی، کاز یا ریزن سامنے آ گیا کہ اس علاقے میں بسنے والوں کے لیے اس لفظ عرب کا انتخاب اس لیے ہوا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ تھوڑا مشکل لفظ ہے، یولیدہ بیان کہہ لیں گے، جن کو بولنا نہ آتا ان کے سامنے بول نہ سکتے ہیں، یعنی یہ اس کی ضد ہے، فساد، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ بولتے چلے جا رہے ہیں، زبانی سے بولتے چلے جا رہے ہیں، فساد و بلاغت ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، یعنی کم لفظوں میں بہت زیادہ لمبی بات بیان کر دی ہے۔ یہ عربی واحد زبان ہے جس کے اندر بہت ساری گنجائش ہے۔ جن کو عربی گرامر سے دلچسپی ہے تھوڑی سی، اگر وہ سمع یسمع، ٹھیک ہے، سامع، مسموع، سامعین، اچھا، سماع، سماعت، یہ سارے جو ہے ان کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، لہذا اس سے ایک ایک لفظ آپ 10 الفاظ خود بھی بنا سکتے ہیں، لہذا یہ فصاحت و بلاغت کی بنا پر اس کو عرب کا نام دیا گیا۔ اور دوسری وجہ یہ بیشتر علاقہ جو وہ ریگستان پر، صحرا پر مشتمل ہے، لہذا اس بنا پر ان کو عرب کہا گیا۔ اب جو اس کی جغرافی اسٹیٹس ہے،
تو یہ پیننسولا ہے، بہت بڑا پیننسولا ہے، ٹھیک ہے، جزیرہ نما ہے. تو ڈیفینیشن اس کی یہی آتی ہے کہ کورڈ ود واٹر بائی 3 sides اینڈ 1 side از ڈرائی. 3 اطراف سے پانی میں گھرا ہو، ایک سائڈ جو ہے نا وہ زمین سے کنیکٹ ہو، جڑی بھی ہو، خشک ہو، تو اس کو جزیرہ نما یا پیننسولا کہتے ہیں. لہذا اس کے ایسٹ کی طرف جو ہے بحر احمر یعنی ریڈ سی، ایسٹ میں پرشین گلف ہے، خلیج فارس جسے کہیں گے آپ، ٹھیک ہے. بحر احمر، احمر عربی میں ریڈ کو بولتے ہیں، سرخ. ایک لفظ سنا ہوگا آپ نے، حمیرہ، عمرہ، احمر، ریڈ کریسنٹ، ٹھیک ہے، ہلال احمر، سرخ چاند، ٹھیک ہے نا. وہ اسی بنا پر احمر کہتے ہیں سرخ کو یا ریڈ کو. تو ساؤتھ کی طرف یہ ہمارا بحیرہ عرب ہے، اور شمال کا علاقہ جو ہے وہ شام تک آگے خشکی کے ساتھ پھیلا ہوا ہے، افریقی ملک ایتھوپیا سے لے کر آن ورڈ آگے اس کے اندر سارے ممالک آ جاتے ہیں. لہٰذا یہ تقریباً 12 لاکھ مربع کلومیٹر پر محیط یہ یعنی عرب کا یہ علاقہ ہے. اس میں یہ ہمارے تمام اس دور کے پرومیننٹ جو کنٹریز ہیں وہ آ جاتی ہیں، جن کے اندر آپ عراق دیکھ لیں، یمن دیکھ لیں، سعودیہ دیکھ لیں، اپنا عرب امارات دیکھ لیں، سیریا، شام، ٹھیک ہے. تو اس میں سب سے بڑا جو نا وہ ہے سعودی عرب کا علاقہ، ٹھیک ہے. اس کے اندر پھر وہ معروف مقامات آ جاتے ہیں جنہیں مکہ معظمہ شامل ہے، مدینہ منورہ شامل ہے. اس کی اپنی ایک مطلب ہے مذہبی اور سیاسی اور سماجی ایک حیثیت ہے ان شہروں کے لیے. لہٰذا اس حوالے سے یہ اس کی تھوڑی سی مطلب ہے جغرافیائی کیفیت ہے. اب یہاں پر یہ سلسلہ جو شروع ہوا کہ عرب قوم جب آ کر آباد ہوئی ہے تو اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے. تو اس کی لسانی تاریخ جو ہے، لسان زبان کو بھی بولتے ہیں عربی میں، تو وہ اس میں 3 گروہ پائے گئے. اس میں پہلا گروہ ہے عرب باعدہ، دوسرا ہے عرب عاربہ، اور تیسرا ہے عرب مستعرب. عاربہ روٹ ورڈ ایک یہ عرب ہی ہے. اب یہ جو عرب باعدہ ہے یہ اس وقت کا مطلب عرب لوگ ہیں جب تاریخ باقاعدہ طور پر جو نا وہ ابھی ایڈٹ نہیں ہوئی تھی، مدون نہیں ہوئی تھی، تاریخ کا آغاز نہیں. اس کے اندر وہ قرآن پاک میں ذکر ملتا ہے قوم عاد، قوم سمود، یہ اس دور کی اقوام ہیں، وہ ظاہر زبانوں کی یہی تھی. اس بنا پر وہ عرب باعدہ کہلائے. لہٰذا ان کی کوئی باقاعدہ تاریخ مرتب نہیں ہے، لیکن ان کا سرسری ذکر جو ہے وہ تاریخ کے اندر بھی اور قرآن پاک کے اندر بھی ملتا ہے. اور وہ جو اپنا حضرت صالح علیہ السلام کی ڈاچی کو جنہوں نے طے کیا تھا، اس کی کوہجیں کاٹ ڈالی تھیں، کذبت ثمود بطغواہا، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے اس ڈاچی کی، اس اونٹنی کی کوہجیں کاٹ ڈالی تھی. معجزے کے ساتھ پہاڑ سے برآمد ہوئی، سارا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا، حضرت صالح علیہ السلام، ٹھیک ہے. تو اس دور کی اقوام جو ہے وہ باعدہ میں آتی ہے. عرب عربہ جو ہے یہ تقریباً سمجھ لیں کہ جب عرب کی ہسٹری جو ہے نا وہ اس کا آغاز ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ ویل سیٹلڈ تھے، بڑے بڑے محلات بناتے تھے، بڑے مطلب مکانات ان کے عالی شان تھے، ان کے کھنڈرات اب بھی پائے جاتے ہیں. اور یہیں سے اصل میں ان کا عرب لوگوں کا جو ہے وہ اس نام سے انٹروڈکشن شروع ہوا کہ اس خطے کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ عرب کہلاتے ہیں. اور یہ تیسرا جو ہے عرب مستعربہ، یہ ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی بعثت کے بعد کا جو ہے نا
جتنی اقوام مطلب آئیں، جتنے افراد اس دور میں موجود تھے، تو وہ جو ہیں وہ اس میں مستعربہ میں آتے ہیں۔ اب یہ جو اننسیشن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ان کی بیسک جو ہے یہ ایک باقاعدہ آغاز ہے عرب کی تاریخ مرتب ہونے کے حوالے سے۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام ان کے بارے میں آپ ان کے نام سے پورا سورہ قرآن پاک میں موجود ہے، جا بجا ان کی مطلب ذکر خیر ہوا ہے قرآن پاک کے اندر، اور خاص طور پہ ان کی جو ایک کاوش تھی وہ تھی پیغام توحید پہنچانے کے حوالے سے، اور یہ کام انہوں نے اس حد تک انجام دیا کہ ان بتوں کو پاش پاش کیا، جس کے نتیجے میں نار نمرود میں ان کو ڈالا بھی گیا، آگ خدا سے ٹھنڈی ہو گئی، وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، ٹھیک ہے۔ تو اس دور میں جو شہر تھا جہاں وہ آباد تھے، بابل نام تھا اس کا، قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اس دور کا جو بادشاہ تھا اس کی باقاعدہ پرستش ہوتی تھی، خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، تو اس نمرود کا مجسمہ بھی تھا اور وہ ظاہراً بھی اپنے آپ کو خدا کہلوانے پر بضد تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، جس کے نتیجے میں ان کے اپنے قریبی بھی ناراض ہو گئے، یہاں تک کہ اب تاریخ کے اندر ایک لفظ آزر اختلاف ہے کہ ان کے سگے باپ تھے یا ان کے چچا تھے، وہ بت پرستی کا کام کرتے تھے، بت تراشتے تھے اور ان کو دینے کے لیے بھیجتے تھے کہ جائیں جا کر بازار میں فروخت کر کے آئیں۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام جیسا مواحد توحید پرست وہ جب جاتے نا تو مارکیٹ کے اندر بازار کے اندر رکھ کر بتوں کو بالکل اسٹریٹ فارورڈ بتاتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ یہ بول سکتے ہیں، نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ یہ دے سکتے ہیں، ان کے اندر کوئی بھی صلاحیت نہیں ہے، لہذا وہ لوگ بدظن بھی ہوتے۔ تو یہ کھلم کھلا اس شرک کے خلاف انہوں نے مطلب اظہار بھی کیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ حقیقت میں بہت بڑا کارنامہ کہ بت شکنی آپ کے حصے میں آئی، اور جو چچا یا اختلاف کے ساتھ والد وہ بت تراشتے تھے، جس کی طرف علامہ اقبال نے بھی اشارہ کیا کہ آزر کا پیشہ خارہ تراشی، کار خلیلاں خارہ گدازی، دل ہے مسلمان تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی، ٹھیک ہے۔ تو خارہ بولتے ہیں پتھر کو، آزر جو ہے وہ پتھر تراش کر بت بناتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کو توڑ دیا کرتے تھے۔ تو وہ بہرحال اشارہ ہمارے اندر کی بت کی طرف بھی کر رہے ہیں کہ نماز جو ہے نا یہ اصل میں باطنی بت کو بھی توڑنے کے کام آتی ہے، جب اندر سے آواز آتی ہے نماز توڑ نہیں، جب ہم اس کی مانتے ہیں تو گویا ہم نے یہاں بھی ایک معبود کی یا ایک بت کی پرستش کی ہے، لہذا اس بت کو توڑنا بھی یہ سب سے بڑا مطلب ہمارا محاذ ہے، سب سے بڑی جنگ ہے ہماری، جس کی طرف سے ہم بہرحال غافل ہیں۔ ہم نے ایک ظاہری شرک کا مفہوم اپنا رکھا ہے کہ بھائی اگر فلاں سے مانگ لیا، فلاں سے اس کو جھک گئے، اس کی عبادت کر لی تھی، شرک شامل ہو جائے گا۔ در حقیقت یہ انسان کی باطنی کیفیت کو بھی واضح کرتا ہے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ہر طرف اندھیرا چھا گیا، انبیاء ماسلب جتنے گزشتہ انبیاء تھے ان کی محنتیں جو ہیں وہ پھیکی پڑ رہی ہیں، حالات کی گرد میں وہ آئینہ ان کا جو ہے نا وہ اس پہ غبار آ گیا ہے، ان کی کاوشیں گہنا گئی ہیں، تو انہوں نے پھر مصر کا رخ کیا۔ دیکھیں اس کے اندر کوئی اب کنسنسس چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم زیادہ زور لگائیں کنسیپٹ کرنے کی، بہرحال یہ ایک ہسٹری سے متعلق چیز ہے، بہرحال ٹاپک کیونکہ ایلوکیٹ کیا گیا تو اس پہ سمجھ لیں کہ ضروری حد تک، ویسے تو بہت ڈیٹیل ہے لیکن آئی تھنک میں نے جو پیپرز دیکھے ہیں نا ان کے اندر مجھے یہ کویسچن بار نظر آیا نہیں ہے، لیکن بہرحال کہا گیا جی اس کو ڈسکس کرنا ہے، میں بھی نیکسٹ کسی پیپر میں آ سکتا ہے۔ سر آپ سیلیبس کمپلیٹ کروائیں گے اس کا بیٹا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹائم کتنا بھی باقی ہے ہمارے پاس۔
क्योंकि सर हमें जो पेपर में चीज़ें तो वही आएंगी जो हमें लिखनी पड़ेगी। एंड दैट सिचुएशन वो टॉपिक वाइज आप एक एक टॉपिक करवाएं तो मैं बहरहाल अपने एक हिसाब से मैं चाह रहा था कि जो चीज़ें मुझे इम्पोर्टेंट लग रही थी मैं उसी हिसाब में आगे चल भी रहा था। और चलिए आप जैसे आपने पढ़ा है सेल्फ वेरिफिकेशन उसका क्वेश्चन आता है, उसका भी आता है, मेन वाला भी क्वेश्चन आता है, वो भी आता है भी मतलब उसका फर्क वो हम ऐसे कह रहे थे आप फ्लो में चल रहे थे टॉपिक वाइज करवा रहे थे तो जी जी। आई थिंक इट्स बेस्ट ऑप्शन फॉर अस। तो अगर तो इस तरह चले फिर ये है कि बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि बच्चे आज टीचर ने क्या पढ़ाना है, वो शायद अपनी ज़रूरत के तहत आते हैं कि भाई ये टॉपिक होगा तो हम जाएंगे, वरना ये हमने पढ़ रखा है या पहले किसी और टीचर ने इसको मतलब अटेम्प्ट कर लिया है, बता दिया। तो अगर तो ये सजेशन आपकी कि उस हिसाब से चला जाए तो फिर ये है कि जब भी स्केड्यूल शेयर होगा तो उसके अंदर वही टॉपिक फिर मतलब है लाए जाएँ जो कि मैं समझता हूँ कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो वो आपने सिलेबस में देख लिया कि जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं इसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्वेश्चन आता है हर बार आता है। ठीक है। तो नेक्स्ट में आपको schedule करते हैं। कल जो है ना वो अपना निज़ाम अदल के हवाले से है, आपका तो फेवरेट वो सब्जेक्ट होना चाहिए टॉपिक है। और उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इस्लाम, वो भी मैंने देखा है कि वो रिपीटेडली आता है आता है। तो या तो ऐसे टॉपिक हम लें उस पर थोड़ा सा मतलब ज़्यादा फोकस करें, बाकी जनरली अब ये हिस्सा तो है इस्लामियात का, ठीक है, इस हद तक मतलब है मैं भी इसलिए मोटी मोटी चीज़ें जो है ना वो आगे मतलब है कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पर ज़्यादा टाइम हम न लगाएं, हम पहुँचें अपने उस हदफ तक कि भाई ये अरब के अंदर यानी पैगम्बर अलैहिस्सलाम की बेसत तक जो मामला पेश आए, जो हालात पेश आए हैं, उनको हम एक सरसरी सा एक जायज़ा लें, अगर भी लें वो इंशाअल्लाह आई थिंक अब कल के टॉपिक में उसको कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए। आज सिनेरियो दूसरा था, सर ने कंटिन्यू रखी क्लास, तो अब ये है कि आज जितना मुमकिन है करते हैं इंशाअल्लाह, बाकी अगर बच गया तो नेक्स्ट वीक के अंदर ना फिर वो इसी हिसाब से टॉपिक उठाएंगे ताकि ज़्यादा फिजिकल रहे इंशाअल्लाह। तो अरब पायदा, अरब आरिबा और मुस्तारिबा ये समझ लें कि जो मुस्तारिबा है ना ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम कि जब आप मिस्र पहुँचे तो उस हाकिम ने रकीम हज़रत सारा की तरफ मैली निगाह से देखा, इसने हाथ बढ़ाने की कोशिश की, इसका हाथ शल हो गया। इसने समझा शायद कोई इत्तेफाक हुआ है, ठीक हुआ, इसने दोबारा जसारत की। जब इसने समझा ना कि मामला कुछ और है तो इसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि आप दुआ करें मेरा ये जो पैरालाइज हो रहा है ना बाजू मेरा, ये मेरा ठीक हो जाए। तो उन्होंने जब उसके लिए दुआ की, वो ठीक हुआ, तो उसने क्या किया, अपनी एक बेटी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ अपने दे दी, हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा, जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा बनी। अच्छा, पहली ज़ौजा जो थी हज़रत सारा थी, 90 बरस तक अल्लाह की ज़ात ने औलाद की नेमत से मारूम रखा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते रहे। सुनने वाले ने जब सुनना था तभी तो वो मरहला आ गया कि जिसमें मेडिकल साइंसेस कहती हैं जब पॉसिबल नहीं रहा, उस ज़ात का ये फैसला है कि नहीं अब मैं दूँगा। वो आयत के जुमले हैं जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यानी शुक्र अदा किया अल्लाह ताला की ज़ात का कि उसने इस बुढ़ापे के अंदर, किब्र सीने के अंदर मुझे औलाद की नेमत से नवाजा, यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुआ। अब हज़रत सारा सौतन है, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक तो वो साहिब औलाद हो गई और दूसरा सौतनपन जो है वो औरत दूसरी औरत को भारत बर्दाश्त नहीं करती। ये भी उसका इम्तिहान है, एक जिहाद है,
دین اسلام میں تو خیر 4 کی اجازت ہے، وہ دوسری کا وجود برداشت نہیں کرتے۔ تو آپ نے پھر یہ مناسب سمجھا کہ میں حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کو اس سے دور کر دوں، تو وہ اپنے اس کم سن بچے کو لے کر اور حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کو لے کر آپ اس مقام پر آئے جو آج یعنی حرم کا حصہ کہلاتا ہے، اور وہاں اس بے آب و گیا میدان میں گھاس نہیں، پانی نہیں، اور وہاں لا کر ان کو اس عالم میں چھوڑا۔ پھر وہ ساری تفصیل ہے کہ چھوڑ کے چلے آئے، بچے کو پیاس محسوس ہوئی اور ماں کی ممتا جو ہے وہ بے قرار ہوئی، اور صفا اور مروہ کے درمیان آپ نے جو 7 چکر لگائے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ نے اس کو اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا۔ آج بھی جتنے حجاج جاتے ہیں، عمرہ کرنے والے حضرات جاتے ہیں، ان کو ان کی سیرت پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ لہذا اس کے نتیجے میں کہ جب اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیاں رگڑی ہیں تو ماں آ کر دیکھتی ہے کہ میرے بیٹے کے پاؤں کے نیچے سے چشمہ جاری ہو چکا ہے۔